نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا 13واں سبق ہے پردے کے عنوان پر۔ اسلام میں پردے کی بڑی اہمیت ہے اور پردے کے بارے میں قرآن اور احادیث میں بڑی تاکید بھی آئی ہے۔ آج کل کی عورتیں دن بدن پردہ چھوڑتی جا رہی ہے اور بہت زیادہ اس تعلق سے لاپرواہی برت رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی موقع پر ایک صحابی جن کا نام عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو آنکھوں سے نابینا تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو دونوں بیویوں نے ان کو نابینا سمجھ کر پردہ نہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں ان سے پردہ کرو۔ ام سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ ہم کو تو نہیں دیکھ سکتے۔ ارشاد ہوا کہ وہ تو نابینا ہے، لیکن کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی خراب نیت کا اندیشہ بھی نہ تھا، کیونکہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں جن کو قرآن شریف میں مسلمانوں کی مائیں فرمایا گیا، اور دوسری طرف ایک نیک صحابی تھے اور وہ بھی نابینا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کروایا۔ تو آج کل جبکہ خراب خیالات والے زیادہ ہیں تو پردے کی پابندی کرنا کس قدر ضروری ہے۔ آج کل بہت سی عورتیں خود تو پردے میں بیٹھ جاتی ہے مگر مردوں کو تاکتی رہتی ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ نابینا کو دیکھنے سے منع فرمایا۔ شادی بیاہ کے موقع پر دلہے کو سلامی کے نام سے اندر بلا کر ساری عورتیں دیکھتی ہے، اور وہ اس روز بناؤ سنگھار کے ساتھ۔ یہ کتنی بڑی لاپرواہی اور گناہ کی بات ہے اور بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ ان ساری خرافاتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی لعنت ہو اس پر جو دیکھے اور اس پر بھی جس کی طرف سے دکھایا جائے۔ آج کل بہت ساری عورتیں بے احتیاطی کرتی ہیں، دروازوں پر یا کھڑکیوں میں کھڑے رہ کر باہر تاکتی جھانکتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے غیر محرم آنے جانے والوں کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے، یا پھر پارکوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر برقع اتار کر منہ کھول کر گھومتی اور پھرتی ہے، جس کی وجہ سے نامحرم کی نظریں اس کے اوپر پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ساری کے ساری اللہ کی لعنت کی مستحق ہوتی ہے۔ وہ مسلمان عورت جس کو یہ تعلیم تھی کہ نابینا کے آنے پر بھی پردہ کیا جائے، آج کل اس کے کھلے سر اور چہرے کو ہزاروں نظریں بازاروں کے اندر دیکھتی ہے اور اس کے حسن کا نظارہ کرتی ہے۔ اور عورتیں تو کم سمجھ ہوتی ہے، مردوں نے بھی غیروں کے طور طریقوں کو دیکھ کر اپنی عقلوں پر پردہ ڈال لیا ہے۔ اپنی بہو بیٹیوں کو بے پردگی کی دہکتی آگ میں جھونکنے پر یہ راضی ہو گئے ہیں۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوب شعر فرمایا ہے کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا یہ پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، کہ مرد کی عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، جو اس کی غیرت ختم ہو گئی اور اپنی بہو بیٹیوں کو بے پردہ بازاروں میں جانے کی وہ اجازت دے رہا ہے۔ پردے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ کافر عورتوں سے بھی ایک حد تک پردہ رکھا گیا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کافر عورتیں جیسے دھوبن ہیں، بھنگن ہیں، چمارن وغیرہ ہے، ان سے بھی مسلمان عورت کا اتنا ہی پردہ ہے جتنا نامحرم مرد سے ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پردہ دیندار مرد سے بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی پیر ہے، کوئی عورت کسی پیر کے ساتھ بیعت ہے تو کہا کہ اس سے بھی پردہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون پردے کے پیچھے سے ایک پرچہ دینے کے لیے آئی۔ عورت نے ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور اس کے ہاتھ سے پرچہ نہ لیا، اور فرمایا مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ہاتھ عورت کا ہے یا مرد کا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ فرمایا کہ تجھے اپنے ہاتھ کے ناخنوں کی سفیدی کو مہندی سے بدل دینا چاہیے تھا۔
اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ صحابی عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پردہ کرتی تھی۔ دیکھو اس عورت نے پردے کے پیچھے سے پرچہ دینا چاہا، چٹھی دینی چاہیے۔ آج کل کے جاہل پیر جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے جمگھٹے کو لے کر بیٹھتے ہیں اور بے پردگی کے ساتھ ان سے بات چیتیں کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، تو ایسے پیر خود تو دوزخ کے راستے پر پڑے ہی ہیں، لیکن ایسی عورتیں جو ان کے جھمگٹے میں جا کر بیٹھتی ہیں وہ بھی جہنم کے راستے پر چل رہی ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو پیر ہیں، بزرگ ہیں، ان سے کیا پردہ؟ بھلا بتلاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک اور پرہیزگار کون ہوگا؟ جب صحابی عورت کو آپ نے اپنے سے پردہ کروانے کا حکم دیا تو یہ دنیا دار بددین پیر کس کھیت کی مولی ہے؟ لہٰذا یہ جو دکان کھول کر جعلی پیر بیٹھے ہوئے ہیں، تعویذ گنڈوں کے نام پر ہماری ماں بہنوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا جنسی استحصال کر رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو، اپنی بہن بیٹیوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عورت چھپے رہنے کی چیز ہے، پس جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں عورت کو پوشیدہ رہنے اور پوشیدہ رکھنے کی تاکید فرمائی گئی۔ یہ جو فرمایا گیا کہ شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو بہکانے اور غیر مردوں کی طرف اس کو متوجہ کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کے پاس نہ جایا کرو جو تمہاری محرم نہیں ہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ جیٹھ، دیور اور سسرال کے رشتہ دار جو عزیز اور قریب ہیں ان کے بارے میں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو موت ہے، یعنی جس طرح موت سے گھبراتے ہو اسی طرح عورت کو اپنے سسرال کے مردوں سے گھبرانا اور بچنا چاہیے اور سامنے آنے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے، اور وہ یہ کہ عزیز اور قریب سمجھ کر عورتیں ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے، ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو جاتی ہے، پھر اس سے خراب نتیجے نکل کر آتے ہیں۔ یہ ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بہت سی عورتیں اپنے دیور کو چھوٹا سمجھ کر پالتی ہے، یا کوئی لڑکے کا بیٹا لے کر پرورش کرتی ہے، یا بچپن سے بعض لڑکوں کے سامنے آتی ہے، لیکن جب وہ لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں پھر بھی ان سے پردہ نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ یہ تو ہمارے سامنے کا بچہ ہے۔ یہ دلیل غلط اور بیکار ہے۔ شریعت کے حکم کے سامنے اٹل رہنا اور اپنی سمجھ سے شریعت کو ٹھکرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب بچہ تھا تو اور وقت تھا، اب تو وہ سب کچھ سمجھ گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے اور پردے کی چیزوں کو جان گیا ہے، لہٰذا عورت کو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل صاف اور پاک ہونا چاہیے، رسمی پردے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہنا بھی شریعت پر اعتراض کرنا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بھی پردہ کرایا تو اب ایسا کون شخص ہوگا جو آپ سے زیادہ پاک دل کا ہوگا؟ ایک تو عمل نہ کرنا، دوسرے گناہ کو جائز کرنے کی کوشش کرنے کے لیے عقلی گھوڑے دوڑانا یہ بہت بڑا جرم اور سخت گناہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح جیٹھ، دیور، نندوئی سے پردہ کرنے میں بے احتیاطی کی جاتی ہے، اسی طرح سوتیلے بھائیوں یعنی ماموزاد، خالازاد، چچازاد بھائیوں سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا، حالانکہ ان کے سامنے آنا بھی یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ہے نامحرم ہیں۔ خیر، خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ عورت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے خوبصورت چیز ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ پردہ آپ کو قید میں کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پردہ آپ کی عزت کو، عظمت کو بڑھانے کے لیے ہے۔ کعبۃ اللہ پر پردہ اس کی عظمت کی وجہ سے ڈالا گیا، قرآن کے اوپر جزدان کی شکل میں پردہ اس کی عظمت اور بڑائی کے لیے ڈالا گیا، اس کی حفاظت کے لیے ڈالا گیا۔ اسی طرح عورتوں کے اوپر پردہ اس لیے ڈالا گیا تاکہ یہ صنف نازک محفوظ رہ سکے، برائیوں سے محفوظ رہ سکے، اور غیر مردوں کی بری نظر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، اس لیے پردے کا اہتمام کروایا گیا ہے۔ اور دیکھو نا، ایک کھلی مثال ہے کہ ہم ایک چاکلیٹ بغیر پلاسٹک کے، بغیر کور کے باہر رکھ دیں اور ایک چاکلیٹ پلاسٹک کے اندر رکھ دے تو کھلے چاکلیٹ کے اوپر مکھیاں بیٹھے گی، گندگی بیٹھے گی، وہ خراب ہو جائے گا، اور جو پلاسٹک کے اندر چاکلیٹ رہے گی وہ محفوظ رہے گی۔ بس یہی مثال عورت کی ہے کہ اگر یہ پردے میں رہے گی تو محفوظ رہے گی۔ موتی جو ہوتا ہے وہ سیپ کے اندر محفوظ ہوتا ہے، پردے میں رہتا ہے، اسی طرح عورت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے پردے میں ہی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔